نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. درود بھیجی گال بیٹھے حضرات سامعین بزرگان محترم سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کو اللہ خانہ مولا علی رضا آباد شاہ میں قبلہ مخدوم صاحب کے زیر اہتمام انجمن احضا کے زیر اہتمام آپ کی خدمت عالی میں مسلسل گزارشات کا شرف حاصل کرتے ہوئے آج یہ ہماری دوسرے روز کی مجلس ادا کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ارشاد خداوند یہ محمد اللہ کے رسول ہے. سورت مبارکہ فتح آخری آیت آج میں چاہتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کے ذہن کے پاس ہے. سورت مبارکہ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا خالق زندہ ہے. سارے سمجھدار ہیں، سارے میں سمجھتا ہوں محنت کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سے بڑھ کے پڑھا لکھا مجمع تو پوری دنیا میں کہاں پہ نہیں ملنے والا. بہت کچھ میں سمجھتا ہوں سیکھنا. محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہے. جو ساتھ ہے، جو ساتھ ہے، جو ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت ہے. عجیب لمحہ شکریہ ہے، عجیب لمحہ شکریہ. ذکر شبیر دیکھیں یہاں پر آپ نہیں بولیں گے تو کہاں پہ بولیں گے؟ پھر سنیے نا. اچھا ابن مخدوم صاحب عجیب فکرہ میرے شعور کو اٹھایا. مولا کرے میں پہنچ جاتا ہوں جیسے یہ جملہ کہنے کا حق ہے. فکرہ میرا ہوتا میں بات والے نے کہا کار تھا پورا پنڈال چوری امر سیدھودا اٹھ کے میں مولا جانتا ہے فکرہ پھر بھی میرا نہیں ہوگا. سرکار سلیمان محمدی سے پوچھا گیا اے امام کے 10 درجے پہ فائز تو بتا کہ چپ اور بولنے میں فرق کیا ہے؟ میرے بابا جی کہہ رہے ہیں مجمع سے پہلے ایک بار ہر ادادار کے پڑھنے سے پہلے زیارت کرو رفیع عمر کی، پتہ چلے کہ فکرہ کتنا اس کی بات کے مودت میں اترا. سلیمان محمدی ایمان کے 10 درجے پہ فائز، منا اہل البیت کا لقب پانے والا. سائل نے سوال کیا جناب سلیمان محمدی بتائیے خامشی اور گفتگو میں فرق کیا ہے، بولنے اور چپ میں فرق کیا ہے؟ سلیمان محمدی نے کہا یاد رکھو اللہ آسمان سے 70 بلائیں نازل کرتا ہے اس مرد پر جو بیکار بولے، جو بلا مقصد بولے، جو بے وجہ بولے. اللہ جانتا ہے بابا جی میرا پس کرے، بابا جانتا ہے میرا پس کرے. شیعہ نے کی اصلیت میں نہیں، فلائے آل محمد کے نشے میں میرا پس چلے. میں فلک کے سینے پہ عقیدے کی قلم سے یہ فکرہ تحریر کروں. اس کے بعد میں منبر چھوڑ جاؤں گا، سمجھوں گا میری زندگی کی محنت سوار. بتائیے
ساتھ ہیں. مولا کرے آج میں جو ہے پوری آیت کا ترجمہ بھی آپ کی سماعت کو اللہ دیا کرنا ہے، موضوع بھی جلدی جلدی کھول. جو ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہے. اب ساتھ رہنے کے باوجود جس پہ کافر سخت ہو جائے وہ کون ہوگا؟ بھائی ساتھ رہنے سے اگر عظمت ہوتی، ساتھ رہنے اگر ساتھ رہنا ہی بزرگی ہوتی تو ابلیس 9 لاکھ نوری سال ملائکہ کے ساتھ رہا. اس کے باوجود ملک رہے، شیطان رہا. تو ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سارے برابر تارے ہیں جو محفل میں بیٹھے ہیں. معاشرہ میں اسی پر گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر آیت کا ترجمہ سنیے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. جو ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. اللہ قرآن میں آل محمد کا نام نہیں بتاتا، نشانیاں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا؟ اگر قرآن میں اللہ علی کا نام لیتا آج دنیا میں کئی علی بن جاتے. رحم دل ہے. عجیب الفاظ ہیں قرآن حکیم کے. میرے بیوی میرے لفظوں میں اثر دے تو پیغام پہنچے. آواز توحید تراہم رکعن سجدا. میرے حبیب تو ان کو دیکھے گا، تو ان کو کہوں ان کو جو رسول کے ساتھ ہے، جو ساتھ ہے، تو ان کو دیکھے گا کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا. جنت بن گئی ہے، بہشت بری اتر آئی ہے سرزمین زمین پہ، بہشت بری اتر آئی ہے سرزمین لاہور. تو دیکھے گا رکعن سجدا. تو دیکھے گا کہ انہوں نے کبھی بھی غیر اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا. رکوع کرتے ہیں. عجیب الفاظ ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ سجدہ اور رکوع کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نہیں یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. انہیں بس اور بس اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی ضرورت ہے. وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. عجیب الفاظ. محراب مسجد ہے، یہ ادا خانہ متقی ادادار لوگوں کی موجودگی میں، مومنین کی موجودگی میں آیت کا ترجمہ لوگ کرنا چاہتا ہے. سیماہم من وجوہہم فی اثر السجود. میرے حبیب تو دیکھے گا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے روشن نشان پائے جاتے ہیں. تو دیکھے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے روشن نشان. صاف
سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو دیکھے گا کہ ان کی پیشانیوں پہ کثرت سجود کی وجہ سے اور روشن نشان ہے بس اور بس۔ یہ وہ لوگ ہیں مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پنجتن راضی جائے، پنجتن راضی جائے، اٹھنے والے یہ وہ لوگ ہیں۔ دنیا نے سیکھ رکھا ہے جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ پوری آیت پڑھیں، قرآن کہتا ہے یہ وہ ہیں جن کا ذکر میں نے تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل، تورات میں بھی ان کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے منتظر امت مسلمان سے سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم نے مانا یہ تارے جو رسول کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، لیکن آپ یہ تو بتاؤ جنہوں نے آیت کے آنے سے پہلے کلمہ ہی نہیں پڑھا ان کا ذکر تورات میں کیسے؟ مزاج سمجھدار سے ہے تصریف حسین ابن علی رضی اللہ بتا کہ وہ ہوں جن کی تورات گواہی دے، جن کی انجیل گواہی دے۔ سبحان اللہ، یاد ابھی آیت ختم نہیں، ابھی آیت ختم نہیں، پوری آیت کا ترجمہ اللہ نے کہا بس اور بس یہ وہ لوگ ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے۔ کیسے؟ اب اللہ نے مثال اہم بات اب شروع، جس کے لیے آپ کو سہمت سماعت دیا، اہم پیغام قرآن حکیم کا اب شروع۔ اللہ نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی۔ اشرت میں میرا خیال دوسرا تیسرا پڑھ لیا، ایک دو باری یعنی کہ یعنی نہیں ہو جائے، میں یہ بھی معافی مل گے ہم دو جو ایک کام ہوئے گا، یا تو میں سسرے تو بات چکی تو زیرو پہ بولڈ ہو جاؤں گا، یا پھر اس انداز میں ذکر شبیر ہوگا کہ نسل یاد کرے گی۔ انشاءاللہ میری قوم کے بچوں کے لیے اس میں بڑا میٹر ہے، جو اداداروں کے لیے، سکول کالج میں جانے والوں کے لیے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی۔ کیسے؟ کھیتی جو ہے پہلے زمین سے سوئی نکلتی ہے، پہلے پہلے وہ کھیتی سوئی کی مثال نکلی، پھر اس نے اپنے تنے کو بلند کیا۔ قرآن کے پاس میرے جتنا فالتو وقت نہیں بات کرنے کے لیے، قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، نہ قرآن من گھڑت مثالیں نہیں دیتا۔ ارے ہائے سبحان اللہ، پہلے سال مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی ممبر سے میں نے قبلہ قرآن صحابہ اللہ مقامہ کا فکر کہا تھا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہتے ہیں قرآن رٹا لگانے کا نام نہیں، قرآن یوسف زلیخا کے قصے کا نام نہیں، قرآن نام ہے اولاد ابو طالب کے کردار کا۔ سبحان اللہ، جنت بن گئی ہے، جنت بن گئی ہے۔ جوانیاں بے داغ رہے میری قوم کے جوانوں کی، اٹھنے والے بندوں کے بجتن والی جائیں سارے والے ہیں۔
اتنا قرار پایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنی جڑ سے ہٹا نہیں سکتی. ضروری نہیں بات پہنچا, لے کے جانا چاہتا تھا میرے سامنے کی روح نہیں بات پہنچا. پھر سنیے لہٰذا مولا پھر سنیے کسر ان اخرج شکل, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی تو زمین سے سوئی کی مثال میں نکلی, پھر اس نے اپنے تنے کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد اس نے اپنی جڑ میں قرار پایا. قرار ایسے پایا کہ دنیا کی کوئی آندھی, کوئی طوفان اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. کوئی آندھی, کوئی طوفان, اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. آج پتا چلا 600 سال تک کوشش کی دنیا نے کہ ذکر حسین کا مٹ جائے, یہ آج تک زندہ کیے ہے. نمبر جانتے ہیں کہ بڑا مشکل ترین تمہیں نظر کرنا چاہتا ہوں, مشکل ترین نشہ بہت ساری نیک تمنائیں, خواہشات اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے, اور بہت ساری دعا ہے اس ماتمی عزادار بچے کے لیے جو اس کا کل کو انتقال ہوا ہے, جو ہے الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے. پاک بی بی اس ذکر کا صدقہ اس کو جوار آئمہ میں جگہ دے, اس کے والدین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. اس نے اپنی جڑ میں اتنا قرار پایا کہ دنیا کا کوئی طوفان اسے اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. عجیب الفاظ, جب زراعت کرنے والے اپنی اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو اس کی مضبوطی دیکھ کر ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں. ایک روایت نہیں پڑھی ابھی تک, آیت پڑھنا چاہتا ہوں, حدیث تو پڑھی نہیں, آیت کوئی حدیث نہیں. حالانکہ مجھے حدیث پڑھنے کا پورا حق ہے, کیونکہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن کافی ہے. حدیث تو صدر ہمیں پڑھنے کا حق ہے. جب زراعت کرنے والے اپنی کھیتی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اور کافروں کو جب وہ کھیتی نظر آتی ہے, کافروں کو جب وہ کھیتی نظر آتی ہے تو ان کا دل جلنے لگتا ہے. زراعت کرنے والے اپنی کھیتی کو دیکھتے ہیں جس کی مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے, ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہوتے ہیں. اور جو کافر ہیں ان کا دل جلتا ہے. مجھے پڑھنے کا سلیقہ نہیں, سنیے مرسی کو توجہ, میرے سے 1000 گنا زیادہ پڑھا لکھا, مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ کی سماعت پہ شکل ہے, مجھے اسپیکنگ کا میتھڈ ہی نہیں آ رہا. میری بیوی میرے لفظوں میں اثر دے. کافروں کے دل جل جاتے ہیں, کھیتی لگانے والے, زراعت کرنے والے خوش ہوتے ہیں, کافروں کے دل جلتے ہیں. کیوں جلتے ہیں, کیسے جلتے ہیں؟ بھائی سیاہ قوم جاہل ہے, منحوس قوم
شروع ہو جاتا ہے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، رونا دھونا شروع. کاش اعتراض کرنے والے اپنے گرے بان میں جھانکے تو حقیقت کا پتہ چلے. ہمیں منحوس کہنے والے کہنے سے 1 منٹ پہلے برتھ ڈے کا کیک اپنا بعد میں کاٹنا. وقت لگے تو 1 مرتبہ دائی سے پوچھنا کہ تب جب تو دنیا میں آیا تھا ہنستا ہوا آیا تھا یا روتا ہوا. کہ اگر تو پیدا ہوئے ہستا تو تجھے ہستا دیکھ کے دائی سمیت اماں ابا بھی بھاگ جاتے. لیکن رو کر تم نے خود نے بتایا کہ رونا موت نہیں زندگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، زندگی کی. ہم یکم محرم سے صفت پیغمبر کے سامنے آنسو بہا بہا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم جو قوم ہے جو خود بھی زندہ ہے، یہی میرے اشرے کا مطلب. اسی ساتھ
پورا عشرہ، بلکہ یوں کہتے کہ اسی لفظ ساتھ پہ پورا عشرہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ جو ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہے۔ کون ساتھ ہے؟ دیکھیں معہ جو ساتھ ہے، جو ساتھ ہے۔ خواہشات اپنے کوئی پیرائی میں شروع ہونا چاہتی ہیں، بہت توجہ ہے۔ دیکھیں ساتھ ہوتا ہے دو طرح کا، مائیت رسول دو طرح کا، ایک مائیت مکانی، ایک مائیت ایمان۔ ایک مائیت مکانی، ایک مائیت ایمان۔ ایک ہے مکان میں ساتھ رہنا، ایک ہے ایمان میں ساتھ رہنا۔ مائیت مکانی، مائیت ایمانی، یعنی اگر کوئی رسول کے ساتھ مکان میں رہا ہے، مسجد میں رہا ہے، باہر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کب ہے؟ جب رسول کے ساتھ ایمان میں رہے۔ سمجھ کے مجھے تو مفروض کر دی گئی۔ مائیت ایمانی، مائیت مکانی، مائیت ایمانی، مائیت مکانی کون ہے؟ جو رسول کے ساتھ، جن کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ کون ہے جو ساتھ ہے؟ رسول کے ساتھ رہے، ایمان میں ساتھ، رسول کے حسب میں ساتھ، رسول کے نسب میں ساتھ، رسول کے کردار میں ساتھ، رسول کے گفتار میں ساتھ، رسول کی طہارت کے ساتھ، رسول کے درود میں ساتھ۔ بڑے 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 کول مائنڈ سارے مسلمان بھائی اور آپ اور ہم، ہمارا نظریہ، ہماری خواہشات، ہمارے ایمان، ہماری جستجو ایک ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ کملی والا راضی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ راضی رسول ہو۔ چاہتے ہیں کہ رسول آپ پہ راضی ہو جائے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ رسول راضی ہو جائے۔ فرق ہے، چلنے میں فرق ہے۔ ابھی لاہور سے پنڈی کو دو راستے جاتے ہیں، ایک جی ڈی روڈ جاتا ہے، ایک موٹر وے جاتا ہے۔ چاہتے آپ بھی ہیں کہ رسول ملے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ رسول ملے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں اصحاب کے ذریعے، ہم جانا چاہتے ہیں آل کے ذریعے۔ سارے کے ذریعے، ہم ملتے ہیں آل کے ذریعے۔ فرق کیا ہے؟ صحابی 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 دروازے تک رسول کے ساتھ جاتا ہے، آل وہ ہے بہت زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں، اور کاش اگر میری بڑی ہاتھوں کو جوڑ کے التجا ہے اس انجمن سے، قبلہ مخدوم صاحب سے، کاش اگر کل آپ 8:45 ممبر دے دیں تو
مزدور نے کہ 2 مزدوریاں کرنی ہیں میں دعا کرتا پھرتا ٹوٹ گیا مانا 2 محرم آیات بس ایک بار تصور لے جائیے اجڑی ہوئی بی بی بطول کے گھر کی جانب مسائل کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کل کی راتیں تو ذاکر کی محتاج ہی نہیں ہوتی 2 محرم آیا 2 محرم جو نہیں سمجھ سکے ان کے لیے لفظ بدلنا چاہتا ہوں آج وہ دن ہے جس دن خود چل کے اپنی مقتل میں آ گیا حسین شبیر وہ ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے آ گیا بزرگ ہے سفید ریش کی پہاڑ پہ رہتے ہیں پتھراڑ سے آئے مولا ملک صاحب کے درجات بلند کریں بڑا درد والا انہوں نے جملہ کہا ہے پوچھ رہے ہیں کہاں پہ آ جائے آپ سارے بندے ہر بندہ ضعیف مومن آزادار کے ساتھ ذاکری کے لیے نہیں کربلا والی بی بی کو خوش کرنے کے لیے فکرہ کہنے لگا صرف اپنی مقتل میں نہیں آیا اس مقتل میں آیا جہاں نہ اکبر کی جوانی بچی نہ قاسم کے چہرے نہ رباب کا اشغال نہ محمد گلستان سال میں جو مسائب یہاں اس ممبر سے میں نے نظر کیے مجھے ایک لفظ یاد ہے بس انہی کے ساتھ ایک فکرہ مزید جو ہے گوشہ بیدار کرنا ہے مسائب کا سلام کرنا چاہتا ہوں اپنی مقتل میں آ گیا مظلوم مر گیا ہوتا چوری والوں اگلا لفظ نہ کہا ہوتا صرف اس مقتل میں نہیں آیا جس میں اکبر کا دیگر کلیجے زخمی ہو گئے جہاں اصغر کے گلے میں تیر ترازو ہوا روناتی یہی بات ہے جو ہم 1400 سال سے بہنوں کو ساتھ لے کے گلیوں بازاروں میں آتے ہیں آج 2 محرم اس مقتل میں آیا ہے جس مقتل میں نہ سکینہ کے 2 بچے نہ کبرا کے زہر نہ زینب کی چادر جو آج کے دن سے مناسبت رکھتا ہے ایک بار شبیر کا گھوڑا اس میدان میں آیا مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے میرے سے پہلے شاید کو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آگئے وقت وہ لفظ کہہ رہے تھے کہ ہر نبی کو ٹھوکر لگی ہر نبی پہ مصیبت آئی یہی ٹھوکر جب شبیر کے گھوڑے کو لگی غریب کی ڈھال نکل گئی کربلا کی خاک سے آواز آئی شبیر جلدی کر تو چلا جا اس زمین سے نبی روتے ہوئے چلے گئے غریب رو کے کہتا ہے جو گئے تھے وہ نبی تھے مجھے دیکھ میں لہرا بچا تھوڑے ہتھاں دی خیر ہوئے سینے دی خیر ہوئے ماں پیو کو نصیب ہو میرے جوان ماں باپ کو نصیب ہو مائیں آپ کی خوشیاں دیکھی میرے بھائی گئے تھے وہ نبی تھے میں امام آ گیا تڑپ کے آواز آئی چلا جا اس نگری سے یعقوب روتا ہوا نکل گیا آئے 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 مخدوم صاحب میرا دل کھانے میں لفظ ملا پڑھا تے معافی مانگ جانا اس کو بڑا لفظ ہی کوئی نہیں جب کہا نا یعقوب روتا ہوا گیا تھا اس نگری سے غریب تڑپ کے کہتے ہیں کربلا میری طرف دیکھ اس کا ایک یوسف تھا میں اپنے ساتھ 18
کے یعقوب گزر گیا تھا. جب یوسف یہاں سے گزرائے نا کتنا حسین تھا, اس پہ بھی مصیبت آئی. غریب تڑپ کے کہتا ہے کرب بلا کی مٹی میرے طرف دیکھ, اس کے ساتھ ایک بہن تھی. اپنی مسند چھوٹی تیز قدم اٹھا کے شبیر پاس جا کے کہتا ہے یعقوب میرا سلام, یعقوب میرا سلام. یعقوب کا نام آیا, ضعیف کے ہاتھوں سے عصا گر گیا, امامہ اتر گیا اور لوگ کہتا ہے میں تو یعقوب ہوں. اللہ کرے تو زور نہ کرے جسے سہارا نے تکیہ پیش پہ ڈالا, اور اللہ کرے تو حسین یعقوب کہتا ہے او کربلا کا مسافر تو اجازت دے میں نئے نوا کے جنگل میں تیرا ذاکر بنتا ہوں. نہ تھکانا نہیں قوم ہے, نہ تھکانا نہیں قوم ہے. میں تیرے سامنے تجھے مسائل سنا, غریب نے کہا اجازت ہے. کہتا مولا مجھے قیامت تک پتا نہ چلتا, اگر تیرا باپ حیدر کرار خود نہ بتاتا. غریب کہتا ہے کب بتایا باب علی نے. یعقوب کہتا ہے تب جب تیرا باپ صفین کی جنگ لڑ کے آ رہا تھا, علی کا لشکر اسی کربلا